حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینے تک الگ رہے اور اپنے ایک بالا خانہ میں قیام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن کے بعد گھر میں تشریف لائے تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو 1 مہینے کے لیے عہد کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5201۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کی وجہ سے قسم کھائی کہ اپنی بعض ازواج کے یہاں 1 مہینے تک نہیں جائیں گے۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صبح کے وقت گئے یا شام کے وقت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ 1 مہینے تک نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5202۔ ابو یغفور نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے ابو الضحیٰ کی مجلس میں مہینے پر بحث کی تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رو رہی تھیں۔ ہر زوجہ مطہرہ کے پاس ان کے گھر والے موجود تھے۔ مسجد کی طرف گیا تو وہ بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اوپر گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک کمرے میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر سلام کیا اور اس مرتبہ بھی کسی نے جواب نہیں دیا تو آواز دی۔ بعد میں اجازت ملنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ 1 مہینے تک ان سے الگ رہنے کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن تک الگ رہے اور پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5203۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہم بستر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5204۔ خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن نافع نے، ان سے حسن، وہ مسلم کے صاحبزادے ہیں، ان سے صفیہ رضی اللہ عنہا نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ اس کے بعد لڑکی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے اڑ گئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے شوہر نے اس سے کہا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے مصنوعی بال جوڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ایسا تو ہرگز مت کر، کیونکہ مصنوعی بال سر پر رکھ کر جو جوڑے تو ایسے بال جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5205۔ ابو معاویہ نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت اور منہ موڑنے کا خوف محسوس کرے کے متعلق فرمایا کہ آیت میں ایسی عورت کا بیان ہے جو کسی مرد کے پاس ہو اور وہ مرد اسے اپنے پاس زیادہ نہ بلاتا ہو بلکہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے بجائے دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کی موجودہ بیوی اس سے کہے کہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھو اور طلاق نہ دو، تم میرے سوا کسی اور سے شادی کر سکتے ہو، میرے خرچ سے بھی تم آزاد ہو اور تم پر باری کی بھی کوئی پابندی نہیں، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے کہ پس ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5206۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عزل کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5207۔ عطا نے خبر دی، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا ہم عزل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5208۔ عمر بن دینار نے بیان کیا عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا
اور ہم عزل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5209۔ جویریہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک بن انس نے، ان سے زہری نے، ان سے ابن محریز نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک غزوہ میں ہمیں قیدی عورتیں ملی اور ہم نے ان سے عزل کیا۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم واقعی ایسا کرتے ہو؟ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ پھر فرمایا، قیامت تک جو روح بھی پیدا ہونے والی ہے وہ اپنے وقت پر پیدا ہو کر رہے گی، پس تمہارا عزل کرنا ایک عبث حرکت ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5210۔ ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن ایمن نے، کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے قرعہ ڈالتے۔ ایک مرتبہ قرعہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا کے نام کا نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت معمولاً چلتے وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتے۔ ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ آج رات کیوں نہ تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پر، تاکہ تم بھی نئے مناظر دیکھ سکو اور میں بھی۔ انہوں نے یہ تجویز قبول کر لی اور ہر ایک دوسرے کے اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت اس پر حفصہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، پھر چلتے رہے۔ جب پڑاؤ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں نہیں ہے۔ اس غلطی پر عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس درجہ رنج ہوا کہ جب لوگ سواریوں سے اتر گئے تو ام المومنین نے اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال لیے اور دعا کرنے لگی کہ اے میرے رب، مجھ پر کوئی بچھو یا سانپ مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ حرکت خود میری ہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5211۔ زہیر نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں خود ان کی باری کے دن اور سودا رضی اللہ عنہا کی باری کے دن رہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5212۔ ابو قلابہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، راوی ابو قلابہ یا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی حدیث ارشاد فرمائی، لیکن بیان کیا کہ دستور یہ ہے کہ جب کنواری سے شادی کرے تو اس کے ساتھ 7 دن تک رہنا چاہیے، اور جب بیوہ سے شادی کرے تو اس کے ساتھ 3 دن تک رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5213۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دستور یہ ہے کہ جب کوئی شخص پہلے سے شادی شدہ بیوی کی موجودگی میں کسی کنواری عورت سے شادی کرے تو اس کے ساتھ 7 دن تک قیام کرے اور پھر باری مقرر کرے، اور جب کسی کنواری بیوی کی موجودگی میں پہلے سے شادی شدہ عورت سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ 3 دن تک قیام کرے اور پھر باری مقرر کرے۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کی ہے، اور عبد الرزاق نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں ایوب اور خالد نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5214۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5215۔ علی بن مظہر نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے اور ان میں سے کسی ایک کے قریب بھی بیٹھتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گئے اور معمول سے زیادہ کافی دیر تک ٹھہر رہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5216۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مرض میں وفات ہوئی اس میں آپ پوچھا کرتے تھے کہ کل میری باری کس کے یہاں ہے، کل میری باری کس کے یہاں ہے۔ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار تھا، چنانچہ آپ کی تمام ازواج نے آپ کو اس کی اجازت دے دی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں بیماری کے دن گزاریں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آ گئے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن وفات ہوئی جو میری باری کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان دیکھو، اس نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلایا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن میرے لعاب دہن سے ملا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5217۔ سلیمان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے عبید بن حنین نے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے اور ان سے کہا کہ بیٹی اپنی اس سوکن کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا جسے اپنے حسن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ناز ہے۔ آپ کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی، آپ مسکرا دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5218۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے فاطمہ بنت منذر نے، اور ان سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند، اور محمد بن مسنا نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن زید قطان نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے فاطمہ بنت منذر نے بیان کیا، اور ان سے اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا نے کہ ایک خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سوکن ہے، اگر اپنے شوہر کی طرف سے ان چیزوں کے حاصل ہونے کی بھی داستانیں اسے سناؤں جو حقیقت میں میرا شوہر مجھے نہیں دیتا تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو چیز حاصل نہ ہو اس پر فخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو فریب کا جوڑا یعنی دوسرے کے کپڑے مانگ کر پہنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5219۔ عامش نے بیان کیا، ان سے شفیق نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5220۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے بڑھ کر غیرت مند اور کوئی نہیں کہ وہ اپنے بندے یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5221۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں۔ اور اسی سند سے یحییٰ سے روایت ہے کہ ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5222۔ شیبان بن عبد الرحمن نحوی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ مومن وہ کام کرے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5223۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سوا روئے زمین پر کوئی مال، کوئی غلام، کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی، پانی پلاتی
ان کا ڈول سے تھی اور آٹا گوندھتی۔ میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی۔ انصار کی کچھ لڑکیاں میری روٹی پکا جاتی تھیں۔ یہ بڑی سچی اور باوفا عورتیں تھیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں گھر لایا کرتی تھی۔ یہ زمین میرے گھر سے 2 میل دور تھی۔ ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹھلیاں میرے سر پر تھیں کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ انصار کے کئی آدمی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، پھر اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے کہا، اخ اخ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں، لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی باغیرت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں، اس لیے آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعے کا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی تھی، میرے سر پر گٹھلیاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ مجھے بٹھانے کے لیے بٹھایا، لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ اس پر زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹھلیاں لانے کے لیے نکلے۔ اگر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی، کیونکہ اسماء رضی اللہ عنہا آپ کی سالی اور بھاوج دونوں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا، وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی، گویا والد ماجد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غلام بھیج کر مجھ کو آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5224۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت ایک زوجہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیالے میں کچھ کھانے کی چیز بھیجی۔ جن کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف رکھتے تھے، انہوں نے خادم کے ہاتھ پر غصے میں مارا، جس کی وجہ سے کٹورا گر کر ٹوٹ گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورا لے کر ٹکڑے جمع کیے اور جو کھانا اس برتن میں تھا اسے بھی جمع کرنے لگے، اور خادم سے فرمایا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ اس کے بعد خادم کو رو کے رکھا۔ آخر جن کے گھر میں وہ کٹورا ٹوٹا تھا ان کی طرف سے نیا کٹورا منگایا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیا کٹورا ان زوجہ مطہرہ کو واپس کیا جن کا کٹورا توڑ دیا گیا تھا، اور ٹوٹا ہوا کٹورا ان کے یہاں رکھ لیا جن کے گھر میں وہ ٹوٹا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5225۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں جنت میں گیا، وہاں میں نے ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ میں نے چاہا کہ اس کے اندر جاؤں لیکن رک گیا، کیونکہ تمہاری غیرت مجھے معلوم تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اے اللہ کے نبی، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک محل کے کنارے ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ میں ان کی غیرت کا خیال کر کے واپس چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت مجلس میں موجود تھے اس پر رو دیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5227۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں خوب پہچانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو۔ بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات کس طرح سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا ہاں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غصے میں صرف آپ کا نام زبان سے نہیں لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5228۔ نضر بن شمیل نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی عورت پر مجھے اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکثرت کیا کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی تھی کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ان کے موتی کے گھر کی بشارت دے دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5229۔ مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر فرما رہے تھے کہ ہشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا، اس کی اولاد حارث بن ہشام، سلم بن ہشام نے اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا، البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5230۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میرے سوا یہ حدیث تم سے کوئی اور نہیں بیان کرنے والا ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی اور شراب لوگ زیادہ پینے لگیں گے، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، حالت یہ ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کا سنبھالنے والا خبرگیر ایک مرد ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5231۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے، اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں جانے سے بچتے رہو۔ اس پر قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ اپنی بھاوج کے ساتھ جا سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور یا جیٹھ کا جانا ہی تو ہلاکت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5232۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کے سوا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کرنے گئی ہے اور میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو واپس جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5233۔ ہشام نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لوگوں سے ایک طرف ہو کر تنہائی میں گفتگو کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی انصار مجھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5234۔ عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، اور ان سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے۔ گھر میں ایک مغیث نامی مخنث بھی تھا۔ اس مخنث ہجڑے نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کل اللہ نے تمہیں طائف پر فتح عنایت فرمائی تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کو دکھلاؤں گا، کیونکہ وہ سامنے آتی ہے
تو موٹاپے کی وجہ سے اس کے 4 شکنیں پڑ جاتی ہیں، اور جب پیچھے پھرتی ہے تو 8 ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ مخنث تمہارے پاس اب نہ آیا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5235۔ عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا، ان سے اوزائی نے، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اپنی چادر سے پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں حبشہ کے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں جنگی کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ آخر میں ہی اکتا گئی، اب تم سمجھ لو ایک کم عمر لڑکی جس کو کھیل تماشا دیکھنے کا بڑا شوق ہے کتنی دیر تک دیکھتی رہی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5236۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا رات کے وقت باہر نکلیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پہچان گئے، اور پھر کہا، اے سودا رضی اللہ عنہا، اللہ کی قسم تم ہم سے چھپ نہیں سکتی۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں شام کا کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ اس وقت آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، اور جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5237۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے، ان سے سالم نے، اور ان سے ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت مانگے تو اسے نہ روکو بلکہ اجازت دے دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5238۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے دودھ رضائی چچا افلاح آئے اور میرے پاس اندر آنے کی اجازت چاہی، لیکن میں نے کہا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں اجازت نہیں دے سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تمہارے رضائی چچا ہیں، انہیں اندر بلا لو۔ میں نے اس پر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت نے مجھے دودھ پلایا تھا، کوئی مرد نے تھوڑا ہی پلایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیں تو وہ تمہارے چچا ہی، رضائی اس لیے وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خون سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں رضاعت سے بھی وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5239۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5240۔ شقیق نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے مل کر اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5241۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس ہو آؤں گا، اور اس قربت کے نتیجے میں ہر عورت ایک لڑکا جنے گی تو 100 لڑکے ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، لیکن انہوں نے نہیں کہا اور بھول گئے۔ چنانچہ آپ تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن ایک کے سوا کسی کے یہاں بھی بچہ پیدا نہ ہوا، اور اس ایک کے یہاں بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی مراد بر آتی اور ان کی خواہش پوری ہونے کی امید زیادہ ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5242۔ محارب بن دثار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی شخص سے رات کے وقت اپنے گھر سفر سے اچانک آنے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5243۔ عاصم بن سلیمان نے خبر دی، انہیں عامر شعبی نے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص زیادہ دنوں تک اپنے گھر سے دور رہا ہو تو یکایک رات کو اپنے گھر میں نہ آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5244۔ عاصم بن سلیمان نے خبر دی، انہیں عامر شعبی نے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص زیادہ دنوں تک اپنے گھر سے دور رہا ہو تو یکایک رات کو اپنے گھر میں نہ آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5244۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سیار نے، ان سے شعبی نے، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا، جب رات کے وقت تم مدینہ میں پہنچو تو اس وقت تک اپنے گھروں میں نہ جانا جب تک ان کی بیویاں جو مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے اپنا موئے زیر ناف صاف نہ کر لیں، اور جن کے بال پراگندہ ہوں وہ کنگھا نہ کر لیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ضروری ہے کہ جب تم گھر پہنچو تو خوب خوب کیس کیجیو۔ شعبی کے ساتھ اس حدیث کو عبید اللہ نے بھی وہاب بن کیسان سے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اس میں بھی کیس کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5246۔ سیار نے خبر دی، انہیں شعبی نے، انہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ تبوک میں تھے۔ واپس ہوتے ہوئے جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو میں اپنے سست رفتار اونٹ کو تیز چلانے لگا۔ ایک صاحب نے پیچھے سے میرے قریب پہنچ کر میرے اونٹ کو ایک چھڑی سے جو ان کے پاس تھی مارا۔ اس سے اونٹ بڑی اچھی چال چلنے لگا، جیسا کہ تم نے اچھے اونٹوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی نئی ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پوچھا، کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ دریافت فرمایا، کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ پہنچے تو شہر میں داخل ہونے لگے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، رات ہو جائے پھر داخل ہونا، تاکہ براگندہ بال عورت چوٹی کنگھا کر لے، اور جس کا شوہر موجود نہ رہا ہو وہ موئے زیر ناف صاف کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5247۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ اس واقعے میں لوگوں میں اختلاف تھا کہ احد کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی دوا استعمال کی گئی تھی۔ پھر لوگوں نے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، وہ اس وقت آخری صحابی تھے جو مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ اب کوئی شخص ایسا زندہ نہیں جو اس واقعے کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون دھو رہی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لا رہے تھے۔ جب خون بند نہ ہوا تو ایک بوریا جلا کر آپ کے زخم میں بھر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5248۔ سفیان ثوری نے خبر دی، ان سے عبد الرحمن بن عابس نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ تم بقرعید یا عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار نہ ہوتا تو میں اپنی کمسنی کی وجہ سے ایسے موقع پر حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا اشارہ اس زمانے میں اپنے بچپن کی طرف تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد خطبہ دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں خیرات دینے کا حکم دیا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ پھر وہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ بڑھا بڑھا کر اپنے زیورات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5249۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے، انہیں ان کے والد قاسم بن محمد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ پر غصہ ہوئے اور میری کوکھ میں ہاتھ سے کچوکے لگانے لگے، لیکن میں حرکت اس وجہ سے نہ کر سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5250۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور پھر اپنے نکاح میں باقی رکھیں۔ جب ماہواری حیض بند ہو جائے، پھر ماہواری آئے اور پھر بند ہو، تب اگر چاہیں تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں اور اگر چاہیں طلاق دے دیں، لیکن طلاق اس طہر میں ان کے ساتھ ہم بستری سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہی طہر کی وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5251۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے انس بن سیرین نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ چاہیے کہ رجوع کر لیں۔ انس نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ طلاق سمجھی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ چپ رہ، پھر کیا سمجھی جائے گی؟ اور قتادہ نے بیان کیا، ان سے یونس بن جبیر نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے حکم دو کہ رجوع کر لے۔ یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کیا یہ طلاق سمجھی جائے گی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ اگر کوئی کسی فرض کے ادا کرنے سے عاجز بن جائے یا احمق ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5252۔ ابو محمد عبداللہ بن عمر منقری نے کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے کہا یہ طلاق جو میں نے حیض میں دی تھی مجھ پر شمار کی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5253۔ امام اوزاعی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن بیوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جو ان کی بیٹی امیمہ یا اسما جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نکاح کے بعد لائی گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے بہت بڑی چیز سے پناہ مانگی ہے، اپنے میکے چلی جاؤ۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حجاج بن یوسف بن ابی منی سے، اس نے بھی اپنے دادا ابو منی عبید اللہ بن ابی زیاد سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5254۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے اور ایک باغ میں پہنچے جس کا نام شوط تھا۔ جب ہم وہاں جا کر اور باغوں کے درمیان پہنچے تو بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو۔ پھر آپ باغ میں گئے، جونیاں لائی جا چکی تھیں اور انہیں کھجور کے ایک گھر میں اتارا، اس کا نام امیبہ بنت نعمان بن شراحیل تھا، ان کے ساتھ ایک دایا بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا کیا کوئی شہزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر سکتی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تو اس نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم نے اسی سے پناہ مانگی جس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، ابو اسید، اسے 2 رازقیہ کپڑے پہنا کر اسے اس کے گھر پہنچاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5255۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا۔ پھر جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لائی گئی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ناپسند کیا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دیں اور رازقیہ کے 2 کپڑے انہیں پہننے کے لیے دے دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5256 5257۔ حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو غلاب یونس بن جبیر نے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی جب وہ حائضہ تھی، اس کا کیا حکم؟ اس پر انہوں نے کہا، تم ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی تھی جب وہ حائضہ تھی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے متعلق آپ سے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی بیوی سے رجعت کر لیں، پھر جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں تو اس وقت اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ چاہیں تو انہیں طلاق دیں۔ میں نے عرض کیا، کیا اسے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق شمار کیا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر کوئی عاجز ہے اور حماقت کا ثبوت دے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5258۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عیمر اجلانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے عاصم، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے تو کیا اسے وہ قتل کر سکتا ہے؟ لیکن پھر تم قصاص میں اسے شوہر کو بھی قتل کر دو گے، یا پھر وہ کیا کرے گا؟ عاصم، میرے لیے یہ مسئلہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیجئے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کو ناپسند فرمایا، اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات عاصم رضی اللہ عنہ پر گراں گزرے۔ اور جب وہ واپس اپنے گھر آئے تو عویمر نے آ کر ان سے پوچھا کہ بتائیے، آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عاصم نے اس پر کہا کہ تم نے مجھ کو آفت میں ڈالا، جو سوال تم نے پوچھا تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ مسئلہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر میں باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں تشریف رکھتے تھے۔ عویمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو پا لیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن اس صورت میں آپ اسے قتل کر دیں گے یا پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں وحی نازل کی ہے، اس لیے تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاؤ۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا۔ لوگوں کے ساتھ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ لعان سے جب دونوں فارغ ہوئے تو حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے بعد بھی میں اسے اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر لعان کرنے والے کے لیے یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5259۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رفاعہ رضی اللہ عنہ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی بائن۔ پھر میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر قرظی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، لیکن ان کے پاس تو کپڑے کے پلو جیسا ہے، یعنی وہ نامرد ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالباً تم رفاعہ رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو، لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے موجودہ شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5260۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی۔ ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، پھر دوسرے شوہر نے بھی ہم بستری سے پہلے انہیں طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے کہ ان سے دوبارہ شادی کر لیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے مزہ چکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5261۔ مسلم بن سبیح نے بیان کیا ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پسند کیا تھا، لیکن اس کا ہمارے حق میں کوئی شمار طلاق میں نہیں ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5262۔ عامر نے بیان کیا ان سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اختیار کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، تو کیا محض یہ اختیار طلاق بن جاتا؟ مسروق نے کہا کہ اختیار دینے کے بعد اگر تم مجھے پسند کر لیتی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے میں 1 مرتبہ اختیار دوں یا 100 مرتبہ، طلاق نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5263۔ لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر ایسے شخص کا مسئلہ پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوتی تو وہ کہتے اگر تو 1 بار یا 2 بار طلاق دیتا تو رجوع کر سکتا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایسا ہی حکم دیا تھا، لیکن جب تو نے 3 طلاق دے دی تو وہ عورت اب تجھ پر حرام ہو گئی یہاں تک کہ وہ تیرے سوا اور کسی شخص سے نکاح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5264۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک شخص رفاعی نے اپنی بیوی تمیمہ بنت وہب کو طلاق دے دی، پھر ایک دوسرے شخص سے ان کی بیوی نے نکاح کیا لیکن انہوں نے بھی ان کو طلاق دے دی۔ ان دوسرے شوہر کے پاس کپڑے کے پلو کی طرح تھا، عورت کو اس سے پورا مزہ جیسا وہ چاہتی تھی نہیں ملا، آخر عبد الرحمن نے تھوڑے ہی دنوں رکھ کر اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، پھر میں نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کیا، وہ میرے پاس تنہائی میں آئے لیکن ان کے ساتھ تو کپڑے کے پلو کی طرح کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کل ایک ہی بار اس نے مجھ سے صحبت کی، وہ بھی بیکار، دخول ہی نہیں ہوا، اوپر ہی اوپر چھو کر رہ گیا، اب میں اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تو اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرا خاوند تیری شیرینی نہ چکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5265۔ معاویہ بن سلام نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے یعلی بن حکیم نے، ان سے سعید بن جبیر نے، انہوں نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کہا تو یہ کوئی چیز نہیں، اور فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عمدہ پیروی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5266۔ حسن بن محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے حجاج بن محمد عور نے، ان سے ابن جریج نے کہ عطا بن ابی رباح نے یقین کے ساتھ کہا کہ انہوں نے عبید بن عمیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں ٹھہرتے تھے اور ان کے یہاں شہد پیا کرتے تھے، چنانچہ میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مل کر صلاح کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے یہاں بھی تشریف لائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر، ایک خاص قسم کی بدبودار گوند کی بو آتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم میں سے ایک کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
بلکہ میں نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں شہد پیا ہے، اب دوبارہ نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تا ان تتوبا الی اللہ، یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف خطاب ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، میں حدیث سے آپ کا یہی فرمانا مراد ہے کہ میں نے مغافیر نہیں کھایا بلکہ شہد پیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5267۔ حسن بن محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے حجاج بن محمد عور نے، ان سے ابن جریج نے کہ عطا بن ابی رباح نے یقین کے ساتھ کہا کہ انہوں نے عبید بن عمیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں ٹھہرتے تھے اور ان کے یہاں شہد پیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مل کر صلاح کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے یہاں بھی تشریف لائیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر، ایک خاص قسم کی بدبودار گوند کی بو آتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم میں سے ایک کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں شہد پیا ہے، اب دوبارہ نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تا ان تتوبا الی اللہ، یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف خطاب ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، میں حدیث سے آپ کا یہی فرمانا مراد ہے کہ میں نے مغافیر نہیں کھایا بلکہ شہد پیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5267۔ قتادہ نے بیان کیا، ان سے زرارہ بن عوفہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے دل میں طلاق دے دی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک زبان سے نہ کہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5269۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب معاذ نامی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، لیکن پھر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور زنا کا اقرار کیا۔ پھر انہوں نے اپنے اوپر 4 مرتبہ شہادت دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیا واقعی تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ہو چکی ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عیدگاہ پر رجم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہیں پتھر لگا تو وہ بھاگنے لگے، لیکن انہیں ہرہ کے پاس پکڑا گیا اور جان سے مار دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5270۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کر لیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، لیکن وہ آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رخ کی طرف مڑ گیا جدھر آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا تھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے یعنی خود نے زنا کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی منہ موڑ لیا، لیکن وہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رخ کی طرف آ گیا جدھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا تھا اور یہی عرض کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے منہ موڑ لیا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ وہ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور اپنے اوپر انہوں نے 4 مرتبہ زنا کی شہادت دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور سنسار کرو، کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5271۔ ظاہری سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جنہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا تھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ان صحابی کو سنسار کیا تھا۔ ہم نے انہیں مدینہ منورہ کی عیدگاہ پر سنسار کیا تھا۔ جب ان پر پتھر پڑا تو وہ بھاگنے لگے، لیکن ہم نے انہیں راہ میں پکڑ لیا اور انہیں سنسار کیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4272۔ خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے اخلاق اور دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، البتہ میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق زوجیت کو نہیں ادا کر سکتی۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ باغ قبول کر لو اور انہیں طلاق دے دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5273۔ خالد طحان نے بیان کیا ان سے خالد حذا نے ان سے اکرمہ نے کہ عبداللہ بن ابی منافق کی بہن جمیلہ رضی اللہ عنہا جو ابی کی بیٹی تھی نے یہ بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تھا کہ کیا تم ان ثابت رضی اللہ عنہ کا باغ واپس کر دو گی؟ انہوں نے عرض کیا ہاں کر دوں گی۔ چنانچہ انہوں نے باغ واپس کر دیا اور انہوں نے ان کے شوہر کو حکم دیا کہ انہیں طلاق دے دیں۔ اور ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا کہ ان سے خالد نے ان سے اکرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس روایت میں بیان کیا کہ ان کے شوہر ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5274۔ ابن تمیمہ سے روایت ہے ان سے اکرمہ نے ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بیان کیا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ثابت کے دین اور ان کے اخلاق کی وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میں ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر کیا تم ان کا باغ واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5275۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت رضی اللہ عنہ کے دین اور ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ میں ثابت رضی اللہ عنہ کی ناشکری میں نہ پھنس جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے دریافت فرمایا کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے سے جدا کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5276۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا ان سے حماد بن یزید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے اکرمہ نے یہی قصہ مرسلاً نقل کیا اور اس میں خاتون کا نام جمیلہ آیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5277۔ مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ بنی مغیرہ نے اس کی اجازت مانگی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لیں، لیکن میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5278۔ اسماعیل بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے، ان سے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا سے دین کے 3 مسئلے معلوم ہو گئے۔ اول یہ کہ انہیں آزاد کیا گیا اور پھر ان کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا کہ چاہیں ان کے نکاح میں رہیں ورنہ الگ ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ ولا اسی سے قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ایک ہانڈی میں گوشت پکایا جا رہا تھا، پھر کھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو دیکھا کہ ہانڈی میں گوشت بھی پک رہا ہے۔ عرض کیا گیا کہ جی ہاں، لیکن وہ گوشت بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقے میں ملا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے بریرہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے تحفہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5279۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے انہیں غلام دیکھا تھا۔ آپ کی مراد بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر مغیث سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5280۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ مغیث بنی فلاں کے غلام تھے۔ آپ کا اشارہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کی طرف تھا۔ گویا اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کی گلیوں میں وہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے پیچھے روتے پھر رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5281۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ایک حبشی غلام تھے، ان کا مغیث نام تھا، وہ بنی فلاں کے غلام تھے۔ جیسے وہ منظر اب بھی میری آنکھوں میں ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بریرہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5282۔ عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، کہا ہم سے خالد حذا نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر غلام تھے اور ان کا نام مغیث تھا۔ گویا میں اس وقت اس کو دیکھ رہا ہوں جب وہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے تھے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو رہی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس، کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر حیرت نہیں ہوئی؟ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کاش تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اس کا حکم فرما رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس پر کہا کہ مجھے مغیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5283۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں حکم نے، انہیں ابراہیم نخعی نے، انہیں اسود نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے مالکوں نے کہا کہ وہ اسی شرط پر انہیں بیچ سکتے ہیں کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کا ترکہ ہم لیں اور ان کے ساتھ ولا آزادی کے بعد انہی سے قائم ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں خرید کر آزاد کر دو، ترکہ تو اسی کو ملے گا جو لونڈی غلام کو آزاد کرے، اور ولا بھی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت لایا گیا، پھر کہا گیا کہ یہ گوشت بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقہ کیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ان کا تحفہ ہے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، اور اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ پھر آزادی کے بعد انہیں ان کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا کہ چاہیں ان کے پاس رہیں اور اگر چاہیں ان سے اپنا نکاح توڑ ڈالیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5284۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر یہودی یا نصرانی عورتوں سے نکاح کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا کہ ایک عورت یہ کہے کہ اس کے رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک مقبول بندے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5285۔ عطا خراسانی نے بیان کیا، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے مشرکین دو طرح کے تھے۔ ایک تو مشرکین لڑائی کرنے والوں سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرتے تھے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے۔ دوسرے عہد و پیمان کرنے والے مشرکین کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ نہیں کرتے تھے اور نہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے۔ اور جب اہل حرب کی کوئی عورت اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی
تو انہیں اس وقت تک پیغام نکاح نہ دیا جاتا یہاں تک کہ انہیں حیض آتا، اور پھر وہ اس سے پاک ہوتی۔ پھر جب وہ پاک ہو جاتی تو ان سے نکاح جائز ہو جاتا۔ پھر اگر ان کے شوہر بھی ان کے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لینے سے پہلے ہجرت کر کے آ جاتے تو یہ انہی کو ملتی، اور اگر مشرکین میں سے کوئی غلام یا لونڈی مسلمان ہو کر ہجرت کرتی تو وہ آزاد سمجھے جاتے، اور ان کے وہی حقوق ہوتے جو تمام مہاجرین کے تھے۔ پھر عطا نے معاہد مشرکین کے سلسلے میں مجاہد کی حدیث کی طرح سے صورتحال بیان کی کہ اگر معاہد مشرکین کی کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آ جاتی تو انہیں ان کے مالک مشرکین کو واپس نہیں کیا جاتا تھا، البتہ جو ان کی قیمت ہوتی وہ واپس کر دی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5286۔ اور عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ قریبہ بنت ابی امیہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مشرکین سے نکاح کی مخالفت کی آیت کے بعد انہیں طلاق دے دی تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، اور ام الحکم بنت ابی سفیان عیاض بن غنم فہری کے نکاح میں تھیں۔ اس وقت اس نے انہیں طلاق دی اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئیں، اور عبداللہ بن عثمان ثقفی نے ان سے نکاح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5287۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مومن عورتیں جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزماتے تھے، بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے کیا اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جب مومن عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو انہیں آزماؤ، آخر آیت تک۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ان ہجرت کرنے والی مومن عورتوں میں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی جس کا ذکر اسی سورہ ممتحنہ میں ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گی، تو وہ آزمائش میں پوری سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ جب وہ اس کا اپنی زبان سے اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ اب جاؤ، میں نے تم سے عہد لے لیا ہے، ہرگز نہیں، واللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے بیعت لیتے وقت کسی عورت کا ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف زبان سے بیعت لیتے تھے، واللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے صرف انہی چیزوں کا عہد لیا جن کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ بیعت لینے کے بعد آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے عہد لے لیا ہے، یا آپ صرف زبان سے کہتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5288۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا ان سے ان کے بھائی عبد الحمید نے، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے حمید طویل نے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اعلاق کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اس لیے آپ نے اپنے بالا خانے میں 29 دن تک قیام فرمایا۔ پھر آپ وہاں سے اترے، لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 1 مہینے کا اعلاق کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5289۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس اعلاق کے بارے میں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فرماتے تھے کہ مدت پوری ہونے کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں سوا اس کے کہ قاعدے کے مطابق اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی روک لے یا پھر طلاق دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور حضرت امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے اسماعیل نے بیان کیا کہ ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب 4 مہینے گزر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے، اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے۔ اور حضرت عثمان، علی، ابو دردہ اور عائشہ اور 12 دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5290۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا ان سے سفیان بن عینہ نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے معبس کے مولا یزید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھوئی ہوئی بکری کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، کیونکہ یا وہ تمہاری ہوگی اگر 1 سال تک اعلان کے بعد اس کا مالک نہ ملا، یا تمہارے کسی بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑیے کی ہوگی،
اگر یہ انہی جنگلوں میں پھرتی رہی۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھوئے ہوئے اونٹ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ غصہ ہو گئے، اور غصے کی وجہ سے آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا غرض؟ اس کے پاس مضبوط کھر ہیں جس کی وجہ سے چلنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی، اس کے پاس مشکیزہ ہے جس سے وہ پانی پیتا رہے گا اور درخت کے پتے کھاتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پالے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رسی کا جس سے وہ بندھا ہو اور اس کے ظرف کا جس میں وہ رکھا ہو اعلان کرو، اور اس کا 1 سال تک اعلان کرو، پھر اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اسے پہچانتا ہو اور اس کا مالک ہو تو اسے دے دو، ورنہ اسے اپنے مال کے ساتھ ملا لو۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ پھر میں ربیعہ بن عبد الرحمن سے ملا اور مجھے ان سے اس کے سوا اور کوئی چیز محفوظ نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ گمشدہ چیزوں کے بارے میں منبس کے مولا یزید کی حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ زید بن خالد سے منقول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہاں۔ یحییٰ نے بیان کیا کہ ربیعہ نے منبس کے مولا یزید سے بیان کیا، ان سے زید بن خالد نے۔ سفیان نے بیان کیا کہ پھر میں نے ربیعہ سے ملاقات کی اور ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5291، 5292۔ ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکن کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کر کے تکبیر کہتے۔ اور زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کے دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے 90 کا عدد بنایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5293۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مسلمان بھی اس وقت کھڑا نماز پڑھے اور اللہ سے کوئی خیر مانگے تو اللہ اسے ضرور دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساعت کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو درمیانی انگلی اور چھوٹی انگلی کے بیچ میں رکھا، جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ اس ساعت کو بہت مختصر ہونے کو بتا رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5294۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک لڑکی پر ظلم کیا، اس کے چاندی کے زیورات جو وہ پہنے ہوئے تھی چھین لیے اور اس کا سر کچل دیا۔ لڑکی کے گھر والے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو اس کی زندگی کی بس آخری گھڑی باقی تھی اور وہ بول نہیں سکتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے؟ فلاں نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے غیر متعلق آدمی کا نام لیا، اس لیے اس نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں، بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شخص کا نام لیا اور وہ بھی اس واقعے سے غیر متعلق تھا، تو لڑکی نے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ فلاں نے تمہیں مارا ہے؟ تو اس لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ اس کے بعد اس یہودی نے بھی اس جرم کا اقرار کر لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم دیا اور اس کا سر بھی 2 پتھروں سے کچل دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5295۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ فتنہ ادھر سے اٹھے گا، اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5296۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب سورج ڈوب گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول، کیونکہ آپ روزے سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اندھیرا ہونے دیں تو بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ستو گھول۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اور اندھیرا ہو لینے دیں تو بہتر ہے، ابھی دن باقی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترو اور ستو گھول لو۔ آخر تیسری مرتبہ کہنے پر انہوں نے اتر کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستو گھولا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے آ رہی ہے تو روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5297۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو سحری کھانے سے بلال کی پکار نہ روکے، یا آپ نے فرمایا کہ ان کی اذان کیونکہ وہ پکارتے ہیں، یا فرمایا اذان دیتے ہیں تاکہ اس وقت نماز پڑھنے والا رک جائے۔ اس کا اعلان سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ صبح صادق ہو گئی۔ اس وقت یزید بن زری نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے صبح کاذب کی صورت بتانے کے لیے، پھر ایک ہاتھ کو دوسرے پر پھیلایا صبح صادق کی صورت کے اظہار کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5298۔ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور سخی کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے جن پر لوہے کی دو زر ہیں، سینے سے گردن تک ہیں۔ سخی جب بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو زرہ اس کے چمڑے پر ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھیل کر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نشان قدم کو مٹاتی چلتی ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ہر حلقہ اپنی اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے۔ وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ نے اپنی انگلی سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5299۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، اور انہوں نے انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بتاؤں کہ قبیلہ انصار کا سب سے بہتر گھرانہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا، اس کے بعد ان کا مرتبہ ہے جو ان سے قریب ہیں، یعنی بنو عبد اشہل کا، اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں، بنو حارث بن خزرج کا، اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں، بنو سعدہ کا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنی مٹھی بند کی، پھر اسے اس طرح کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی چیز کو پھینکتا ہے، پھر فرمایا کہ انصار کے ہر گھرانے میں خیر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5300۔ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔